بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی کے جنہیں نبی پاک نے کثیل الملائکہ کا خطاب دیا۔ ویسے تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن وہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہیں غزوہ میں شہادت کے بعد غسل دیا گیا۔ وہ بھی کسی انسان نے نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک کے خاص فرشتے آئے اور انہوں نے اسی صحابہ کو غسل دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ہجرت قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی بہت ہی امداد کی۔ ان کا والد بہت بڑا راہب تھا جس کے چچے بہت زیادہ تھے۔ ان کا نام ابو عامر تھا۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ لوگ ان کو ابو عامر راہب کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو سارے مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جان قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر مدینے میں دو لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اب ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری ساری عزت و احترام اب مٹی میں مل جائے گا، ہم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دو حاسد حضرت طلحہ کے والد ابو عامر اور دوسرا عبداللہ بن ابی تھے۔ یہ بعد میں اپنی دشمنی کو اپنے سینے میں چھپا کر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ اندر سے مشرکین کے سردار بن گئے تھے۔ ابو عامر اس طرح اپنی آگ میں جلتا رہا کہ اس کے بعد وہ مکہ پہنچا کہ اس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ اس نے مکہ والے لوگوں کو بہت ہی اکسایا کہ مدینے میں جا کر حملہ کر دو۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر منافقین کے ساتھ تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، مگر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی کا واقعہ بالکل ہی الگ تھا۔ یہ بہت ہی حسین و جمیل اور بہادر انسان تھے۔ ان کی شادی کی پہلی رات تھی کہ جب مدینے میں جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے، جب لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ نکلو، اللہ تعالیٰ کی راہ پر لڑنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کافروں کا مقابلہ کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہنے لگی، اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم اپنے گھر میں ہی رہو، کیونکہ تمہاری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم ابھی میرے پاس ہی رکو، جب صبح ہو جائے گی تو تم قافلے کے ساتھ مل جانا۔ لیکن صحابہ اکرام کا جذبہ ہی اتنا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکارتے تھے تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی جان، مال،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی بات نہ مانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر سے کچھ جنگی سامان پڑا اور جہاد کے لیے گھر سے نکل کر قافلے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ جب غزوہ احد کی جنگ ہوئی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو دیکھ لیا تھا کہ میرا والد صاحب حسد کے مارے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس جنگ کروانے میں میرے والد کا پورا ہاتھ ہے۔ میرے والد مسلمانوں کی بلندی نہیں چاہتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو دیکھ کر بہت ہی ناراض ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد صاحب کو قتل کر دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کرتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت نہ دی۔ اس رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ اس نے قافلے کے کچھ لوگوں کو بلا کر ان کو اپنا خواب سنایا۔ ان سب کو کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے شوہر ہیں۔ میں نے سہاگ رات اس کے گھر میں بسر کی ہے۔ قافلے کے لوگ اس کی بات یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے کہ اس میں سب کو بتانے والی کیا بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر ہیں، اس میں گواہی والی کیا بات ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے تو مجھے کو نیند آ گئی تھی۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان کھل گیا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آسمان دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آج رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بڑا کافر کے بیٹے تھے، اسی طرح حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی ایک بہت بڑے کافر عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ کافروں کے گھر میں مسلمانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو بدبودار مٹی میں بھی تر و تازہ اور خوشبودار پھول کھلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرما دیا تھا کہ آپ نے اپنے والد کو قتل نہیں کرنا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ کے میدان میں اترے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش اور دلوں کے ساتھ کافروں سے لڑتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر ابو عامر موجود تھا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو عامر ایک ہی وار میں قتل ہو جاتا، لیکن اچانک پیچھے سے شداب بن الویس نے حضرت حنظلہ پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے شہید کو دیکھ کر اٹھا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی حیران ہوئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر اس کی بیوی سے معلوم کر کے آؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہے ہیں، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ حضرت قتادہ سے روایات ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں گھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام اور مرتبے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اظہر اٹھایا جا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ منظر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عروسی تھی۔ اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ مبادلہ پیچھے نہ رہ جائے۔ غسل جنابت فرض تھا لیکن اس حالات سے کہ سبقت الجنت سے محروم نہ رہے، تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ اس کے اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی رئیس المنافقین کی ہمشیرہ مخلص صحابی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کہلائے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔